السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی۔ میں ہوں کرن ارشاد۔ خبر شامل کرتے ہیں جڑاوالا سے۔ اسسٹنٹ کمشنر جڑاوالا عمر دراز گوندل کی کے نیوز ایچ ڈی کے ساتھ خصوصی گفتگو۔ محمد رضوان عاجز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں محمد رضوان کی اس رپورٹ میں۔ ناظرین، میں ہوں محمد رضوان عاجز اور آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی۔ میں اس وقت موجود ہوں تحصیل جڑاوالا سٹی جڑاوالا میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں اے سی جڑاوالا جناب عمر دراز گوندل صاحب۔ ہم ان سے جڑاوالا میں جو انتظامات ہیں نظم و نسق کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے، ان کی پروگرس جو جڑاوالا کے لحاظ سے ہے، اور جو گراں فروشوں کے خلاف آج کل وہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، اس بارے میں مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی گوندل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ گوندل صاحب، ہم آپ کو مبارکباد کے پیش کرتے ہیں کہ آپ بہت اچھے طریقے سے جو گراں فروش ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، آپریشن کر رہے ہیں۔ عوام آپ کی ان کارروائیوں سے بہت مطمئن ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ جی بالکل، ہم جو ہے دونوں پہ جو قیمت پورٹل پہ آ رہی ہے، کوئی شکایت آ رہی ہے، اس کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں، اور ساتھ آلموسٹ ڈیلی بیس پہ میرے مارننگ میں بھی وزٹ ہوتے ہیں، راستے میں بھی جاتے ہوئے کہیں بھی وزٹس لسٹیں نہ لگی ہوئی ہم ان کے پاس بھی کر رہے ہیں، ساتھ کر رہے ہیں، آپریشن کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہمارے تقریباً 6 میرے پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ہیں، ان کو بھی کلیئر کا ڈائریکشن ہے کہ آپ یہاں پہ دودھ دہی سے لے کر باقی میٹ کی پرائسز، جنرل پرائسز، آٹے کی پرائسز، جہاں پہ بھی کوئی بھی شہری کی شکایت ہے اس کو بھی، اس کے علاوہ جہاں پہ لسٹیں اویزا نہ ہوں یا کوئی بھی آپ خود شاپنگ کریں یا جہاں سے بھی پتہ چلے، تو بالکل کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، جس میں جرمانے بھی کیے جاتے ہیں ڈیلی کی بنیادوں پہ۔ آلموسٹ پچھلے ویک میں کوئی 2.5 لاکھ تک جرمانہ کر چکا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایف آئی آرز بھی کروا رہے ہیں۔ 8 ایف آئی آرز بھی مختلف جو ہے وہ کروا چکے ہوئے ہیں اس بارے میں۔ تو اس میں کوئی نرمی نہیں برت رہے، کوئی کسی قسم کی پوری تحصیل میں ہم اس کو شہری ایریا سے لے کر ہم اس کو جو لوکل ایریاز ہیں، گاؤں ہیں، ان تک بھی ہم جو ہے وہ رسائی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی جو مہنگے دام اشیاء فروخت ہو رہی ہیں اس پہ ہم کڑی نظر رکھ رہے ہیں۔ تو اس میں آئندہ کے دنوں میں بھی کسی قسم کی اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ جو اکثر دیہات میں تو یہ اکثر ایک روٹین بن چکی ہے، روش بن چکی ہے، لوگوں کی کھلے عاموں تیل بیچنا جو کھلا رکھ کے بیچتے ہیں۔ میں راستے میں گزر رہا تھا، میں نے ایک پیٹرول پمپ دیکھا ہے، وہ نہ صرف گراں فروشی کر رہے تھے، زیادہ قیمت پہ تیل جو ہے وہ فروخت کر رہے تھے، بلکہ وہ ساتھ میں کھلا رکھ کے ہی بیچ رہے تھے۔ تو جی، اس میں اگر آپ پریویس 1-2 ہفتے کی دیکھیں ہماری کارروائیاں، تو اس میں ہم مختلف دیہاتوں میں بھی جا کے میں خود انسپیکشن کر چکا ہوں۔ وہاں پہ جو جس اس کی رپورٹ کے علاوہ ویسے مجھے پتہ چلا ہے کسی کی اپلیکیشنز آئی ہیں، تو وہ ہم جا کے اس کو نہ صرف سیل کر رہے ہیں بلکہ غیر قانونی کو تو ہم مشینیں اکھاڑ رہے ہیں۔ اس میں تو مشینیں وہاں پہ چونکہ غیر قانونی ہے، اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ مزید بھی اگر جو نشاندہی ہمیں ہو رہی ہے اس کے بھی ہم فوکس بھی کریں گے۔ جو پیٹرول پمپس کی بات کی تو لاسٹ میں پیٹرول پمپس کی 3 مشینیں ایک پیمانہ کم ہونے پہ جڑاوالا فیصل آباد روڈ پہ 3 مشینیں سیل بھی کی گئی تھی، ساتھ ان کو ہیوی جرمانے بھی کیے گئے تھے، جو بھی ہم فوکس بھی کریں گے۔ جو پیٹرول پمپس کی بات کی تو لاسٹ میں پیٹرول پمپس کی 3 مشینیں ایک پیمانہ کم ہونے پہ جڑاوالا فیصل آباد روڈ پہ 3 مشینیں سیل بھی کی گئی تھی، ساتھ ان کو ہیوی جرمانے بھی کیے گئے تھے، جو ریٹ زیادہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے جو ان کے پیٹرولیم کے یہاں پہ جڑاوالا کے صدر ہیں ان سے بھی میٹنگ کی ہے، اور ان کو کلیئر کا ڈائریکشن دیے ہیں کہ جو پیٹرول کی، ڈیزل کی قیمتیں ہیں اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اور پیمانے کے بارے میں ہم انڈسٹریز والوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ ساتھ پیمانہ چیک کر کے موقع پہ ہی ہم سیل کر رہے ہیں، اور وہ اس میں بھی کوئی کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ پہ ایشوز آ رہے ہیں تو اس کو مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، فوری ایکشن لیا جائے گا۔ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، یہاں پہ چک نمبر 374 کا پہ اڑکانہ ہے، وہاں پہ سابقہ گورنمنٹ نے 2 پروجیکٹ شروع کیے تھے، ایک گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج اور دوسرا تھا رورل ہیلتھ سینٹر۔ وہ دونوں ابھی تک اپنے افتتاح کے منتظر ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ 1 سال ہو گیا، بلڈنگ جو ہیں تعمیر ہو چکی ہیں، کروڑوں روپے کے بلکہ اربوں کے فنڈز جو ہیں عوامی وہ ان پر صرف ہو چکے ہیں، لیکن اس کی طرف ابھی کسی بندے کا کوئی خیال نہیں کیا، کیوں؟ آپ کی تھوڑی اس میں انفارمیشن میں ایڈ بھی کر دوں کہ ادھر ڈپٹی کمشنر تھے سیف اللہ ڈوگر صاحب، ان کے ساتھ بلکہ میں بھی گیا تھا۔ جو کالج ہے وہاں پہ ڈگری کالج ہے، اس کا باقاعدہ طور پہ انہوں نے افتتاح بھی کیا تھا۔ اب اس کی کلاسز کا آ رہا ہے، ان کی ایس این ای ایک ہوتی ہے جو بجٹ کی ہوتی ہے، وہ ان کی پراپر جو ایس این ای بجٹ ایلوکیشن کی ہوتی ہے فردر پروسیس کے لیے۔ اب ان کی کلاسز کے اس وقت کے ایڈمیشن وغیرہ کے بارے میں ایس این ای کی پروجیکٹس کی جو ڈیٹیل ہوتی ہے پے وغیرہ کی وہ تیار ہو رہی ہے، تو اس کا باقاعدہ افتتاح بھی ہو چکا ہے۔ لاسٹ ڈپٹی کمشنر صاحب نے، یہ 1.5 مہینے کی بات ہے، ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی
جو رورل ہیلتھ سینٹر RIC ہے اس کا بھی وزٹ کیا گیا. اس میں کوئی تھوڑی سی ٹیکنیکل کمپلیشن والی بات رہ گئی ہے, اور انہوں نے ساتھ ہیلتھ والوں کو ڈائریکشنز بھی دی ہیں کہ جو بھی اس میں ریمیننگ پارٹ ہے, اس میں جو ڈاکٹرز کی یہاں پہ تعیناتی ہے اس بارے میں ان کو ڈائریکشن بھی کی ہیں کہ آپ اس کو اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے فوری اس کو ٹیک اپ کریں اور ایٹ ارلیسٹ اس کو فنکشنل کریں. تھینک یو سو مچ جناب گوندل صاحب, آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ عوام کی امیدوں پہ پورے اتریں گے اور عوام آپ کو اچھے لفظوں میں بعد میں بھی یاد کرے گی. سر ایک منٹ, اپنا واٹس ایپ نمبر 714 والا آپ وہ آپ میں نے